السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سہیل بول رہا ہوں، حضرت کی مرید ہوں۔ حضرت سے بات نہیں ہوئی کافی عرصے سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پوچھنا یہ حضرت سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ جی جی، یہ استخارے کے بارے میں مجھے سوال پوچھنا تھا کہ استخارے بعض مطلب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ خواب کے اندر آپ کو بتایا جائے گا یہ اس طرح ہوگا، تو کیا یہی ایک ضروری ہے یا پھر استخارہ جو ہے کسی بھی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ کے کر سکتے ہیں اور اس کا خواب میں آنا ضروری ہے؟ کیا نہیں تو پھر اپنا دل کہتا ہے وہ ہے، تو اس کے اندر حقیقت کیا ہے؟ مطلب یہ مجھے آپ سے جاننا چاہ رہا تھا۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ آئیے آپ سے حضرت سے پوچھتے ہیں کہ استخارے کی حقیقت کو کیسے پہنچیں۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ بڑا اچھا سوال کیا۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور باقی سوال بہت اچھا ہے، اس کی واقعی ضرورت پیش آتی ہے۔ استخارے میں خواب کا آنا ضروری نہیں ہے۔ استخارہ اصل میں دل کے رجحان کا نام ہے۔ جب آپ نے استخارے کی دعا پڑھ لی اور دل کسی ایک طرف آپ کا مائل ہو گیا کہ یہ کر لوں یا نہ کر لوں، کسی ایک طرف آپ کا رجحان دل کا ہو گیا، بس وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے اندر ہی بات ڈالتے ہیں۔ اور خواب آنا اصل میں دل کے رجحان کو متعین کرتا ہے۔ آپ نے خواب دیکھا یا اس عورت سے میں شادی کروں کہ نہیں، استخارہ کیا تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ شادی ہو رہی ہے، خوشیاں منا رہے ہیں، خوشی کا ماحول ہے، تو آپ جب صبح اٹھے تو آپ کے دل کا رجحان متعین ہو گیا کہ یہاں شادی کرنے میں خیر ہے۔ یا رات میں آپ نے دیکھا لڑائی بھڑائی جھگڑا فساد ہو گیا، مصیبت خوف، تو آپ جب اٹھے تو آپ کا دل کا رجحان متعین ہو گیا کہ یار یہاں شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے یا یہ کاروبار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو استخارہ اصل میں دل کے رجحان کا نام ہے۔ تو بیداری کی حالت میں 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ کے آپ نے استخارے کی دعا کر لی، دعا کر کے آپ چلے گئے اور جا کے آپ نے فیصلہ کر دیا، تو بس سمجھے کہ دل کا رجحان جس طرف ہوا وہ اللہ کی طرف سے استخارہ تھا۔ تو خواب آنا ضروری نہیں ہے، خواب دل کے رجحان کو متعین کرتا ہے۔ لہذا خواب میں رنگوں کی ترتیب بھی علماء نے لکھی ہے کہ آپ فلاں رنگ نظر آ گیا تو خیر ہے، فلاں رنگ نظر آ گیا تو شر ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ پیلا رنگ اور نیلا رنگ نظر آیا تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بھی رنگ نظر آیا تو وہ کام کرنے میں خیر ہے۔ البتہ جو کالا رنگ ہے اگر مرد نے دیکھا تو اس کے حق میں اچھا نہیں ہے، لیکن اگر عورت کالا رنگ دیکھتی ہے، عورت کے حق میں کالا رنگ دیکھنا اچھا ہے۔ تو بھائی یہ ترتیب، بس یہ رنگوں کے اعتبار سے یہ ترتیب آپ دیکھیں تو اس کے مطابق آپ کے دل کا رجحان متعین ہو گیا اور آپ فیصلہ کر لیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت شریف تھی، بس اوقات آپ بس گھر سے استخارے کی دعا پڑھتے تھے، کام کا تصور سامنے رکھتے تھے، چلے جاتے تھے بس، اور یہ سمجھتے تھے یا اللہ جو ہوگا تیری طرف سے ہوگا۔ تو لہٰذا اس طرح بھی اگر کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاملات کے کفیل ہو جاتے ہیں اور شرمندگی اور ندام سے بچا لیتے ہیں اور آپ کے لیے منزل آسان ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت استخارے میں ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ جو کچھ نشانیاں تو واضح طور پہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں، ان پہ تو آپ آرام سے عمل کر سکتے ہیں، لیکن جب خواب آتی ہیں تو کیا ان کو کسی ماہر فن سے ہی سمجھ کے عمل کرنا چاہیے، یا اگر خواب اتنی واضح ہے کہ خود کا دل ٹھہر گیا ایک طرف تو وہ کافی ہوتا ہے؟ ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے۔ بالکل اس میں ایسا ہے کہ اگر وہ خواب الجھن والا ہے، اس کی تعبیر واضح نہیں، کیونکہ ایک تو سری واضح خواب ہوتا ہے جس میں آپ کو کوئی پریشانی ہے نہیں، آپ فیصلہ کر لیں، لیکن اگر ایسا خواب ہے کہ زو معنی ہے، اس کے 2-3 معنی نکلتے، اب کون سا متعین کریں، اس کے لیے آپ کو ماہر فن سے استفادہ کرنا چاہیے، وہ پھر متعین کر دے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔